بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ہمارے جسم کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کی ضروریات کا خالق اور مالک بھی اللہ ہے۔ روح بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور روح کی غذا کا سامان بھی اسی ذات نے کیا ہے۔ بدن بھی اس کا، روح بھی اس کی، تو پھر بندگی بھی صرف اسی کی ہو۔ ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ بدن بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ بدن کی ضروریات زمین سے لے کر آسمان تک سب اس نے پھیلا رکھی ہیں۔ اس کو اناج کی ضرورت ہے، زمین کو گودام بنا دیا۔ اسے لباس کی ضرورت ہے، زمین کو صندوق بنا دیا۔ اسے پانی کی ضرورت ہے، زمین کو ٹینکر بنا دیا، ٹینک بنا دیا، وہ جب جتنی ضرورت ہو۔ پھر اسے روشنی کی ضرورت پڑی، آسمان پہ اللہ نے ستارے سیارے کھڑے کر دیے۔ پھر پھلوں میں اسے ذائقوں کی ضرورت پڑی، اللہ نے ستارے پیدا کر دیے، سورج چاند پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو بدن بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور اس کی ساری ضروریات بھی اسی کی پیدا کرتا ہے۔ روح بھی اللہ کا ہے لطیف، ہے پاکیزہ، تو اس کی غذا بھی بڑی پاکیزہ ہے۔ اللہ کے اخلاق، اللہ کا پیار، اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق، اس کی غذا بھی بڑی پاکیزہ ہے۔ تو یہ سراپا ہی اللہ کا ہے۔ تو پھر بندہ وہی بندہ ہوتا ہے جو ہمہ وقت اللہ کی بندگی کرنے والا ہو۔ بدن سے بھی اس کی بندگی ہو، آبرو سے بھی اس کی بندگی ہو، مال سے بھی اس کی بندگی ہو۔ نماز پڑھتا ہے، بدن کی بندگی ہے۔ حج کرتا ہے، آبرو کی بندگی ہے۔ بدن بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی قربانی آبرو کی ہوتی ہے۔ وقار کے جتنے نقشے ہوتے ہیں سب سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ باوقار آدمی لباس پہنتا ہے، وہاں کہہ دیا اتار دو۔ باوقار آدمی سنجیدگی سے چلتا ہے، وہاں فرمایا دوڑو۔ باوقار آدمی اپنے آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، فرمایا جوئیں بھی پڑ جائیں تب بھی بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنا۔ وہاں آبروں کی قربانی ہے، بڑی بزرگی کے ساتھ چلتا ہے۔ فرمایا دوڑنا پڑے گا، رمل کرنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا۔ جنگل میں جانا پڑے گا، کفن پہننا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بندہ جو ہے
اور بندہ تو تبھی بندہ اچھا لگتا ہے جب وہ ہر قسم کی اللہ کی بندگی کرنے والا ہو. اب بدن بھی اس کا ہے، میں تو مالک نہیں ہوں. میرا کام تو یہ ہے کہ اس بدن کو صحیح دیانت کے ساتھ اس کے سپرد کر دوں. اس لیے جب بیمار ہوتا ہے تو سنت کیا ہے؟ علاج کراؤ. اسے غذا کی ضرورت ہے، سنت کیا ہے؟ اس کے لیے غذا کا اہتمام کرو. تم مالک نہیں ہو نا، اس لیے اپنے آپ کو مار بھی نہیں سکتے، اپنے اعضاء کاٹ بھی نہیں سکتے، خودکشی بھی نہیں کر سکتے. مالک جو نہیں ہو. ہاں جو مالک ہے وہ جب چاہے گا، جیسے اس کی چاہت تھی تم آ گئے، جیسے ہی اس کی چاہت ہوگی تم چلے جاؤ گے. تم تو مالک ہی نہیں ہو. تمہیں حق نہیں ہے اس میں تصرف کرنے کا. تم نے تو اس کو جیسے وہ ذات چاہتی ہے نا ویسے استعمال کرنا ہے، دیانت سے کام کرنا ہے، امانت سے کام کرنا ہے، اور امانت اور دیانت کے ساتھ اس ذات کے حوالے کر دینا ہے اس بدن کو. تو بدنی عبادت بھی، آبرو کی عبادت بھی، مال کی عبادت بھی. جب سب کچھ اس کا ہے تو مال بھی اسی کا ہے. چھوٹی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ابا نے بیٹے کو 10 روپے دیے، بیٹے یہ لے لو. سب جانتے ہیں یہ ابا کا دیا ہوا ہے. اب ابا کہہ دے بیٹے 10 میں سے ایک مجھے دے دو، تو بچہ خوشی خوشی دیتا ہے. 9 تو مل گئے، خوشی خوشی دیتا ہے. 9 تو مل گئے. سارے ابا واپس لے جائے تو کیا کر سکتے تھے؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اور اللہ بھی یہی کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو تمہارے پاس ہے ہم نے دیا ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے ہم نے دیا ہے. اب تمہیں بھی خوشی خوشی واپس کرنا چاہیے نا. اور جو اس کا پیار اور شفقت ہے، یہ نہیں کہا سارا واپس کر دو. پہلی امتوں میں یہ تھا جتنا خرچ ہوا جو بچ گیا سارا دینا ہوگا. کوئی لینے والا نہیں ہوگا، آگ لگا دو. آگ نے جلا دیا، قبول ہو گیا صدقہ. اس امت پہ نبی کی شفقت اور پیار ہے، اور نبی کی برکتیں ہیں، نبی کی طرف سے یہ نوازشات ملی ہیں، نبی کا یہ تبرک ملا ہے. فرمانا نا کھاؤ بھی، پیو بھی، پہنو بھی، رکھو بھی، کچھ میرے فرائض بھی پوری کر دو. اور کہا بھی یوں، دیکھو تمہاری کمائی نہیں ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے. بچے کو 10 ملیں، ایک واپس کر دے کتنا خوش ہوتا ہے. 9 میرے، 9 میرے. کتنا خوشی خوشی واپس کرتا ہے. تو یہاں بھی یہی انداز ہے، میں نے دیا اب مجھے واپس کر دو. اور واپس سارا نہیں کرنا، آدھا نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی بھی عجیب شان ہے، کتنی شفقت ہے. فرمایا جو بالکل ہی تمہاری محنت کے بغیر مل جائے نا، دفینہ کہیں دیگ پڑی مل گئی جنگل میں، بغیر محنت کے مل گئی، فرمایا اس میں 5واں حصہ، 100 ملے تو 20 روپے دے دینا. اور جس میں تم نے تھوڑی کھیتی باڑی کر لی، حالانکہ زمین سے اگاتا تو اللہ ہے، ذائقے تو اللہ پیدا کرتا ہے، رنگ اور کلر تو اللہ دیتا ہے، زمین کے اندر قوت اور طاقت تو اللہ نے رکھی ہے، لیکن تم نے محنت کی نا، کہا کوئی بات نہیں، 100 ہے نا، اس میں 10 روپے دے دو، تمہاری محنت لگی ہے. اور جہاں تم ہر وقت دماغ مارتے ہو تجارت میں،
اخلاق سے بھی پیش آنا ہے، دیانت بھی وہ کرنی ہے، امانت سے بھی وہ کام کرنا ہے، سچائی بھی کرنی ہے، گاہک کا خیال بھی رکھنا ہے، مال بھی سنبھالنا ہے، کسی کا زیادتی بھی نہیں ہونے دینی. بڑا سر لگتا ہے، دماغ لگتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے، اب تم کتنا دو؟ 40واں حصہ. 40واں حصہ. کہیں 100 میں سے 20 کہہ دیے، کہیں 100 میں سے 10 کہہ دیے، اور کہیں 100 میں سے 2.5 روپے کہہ دیے. لیکن پیار کا انداز کیسا ہے؟ دیکھو، دیا میں نے، وہ خزانہ بھی میں نے دیا، کھیتوں کے اندر بھی میں نے دیا ہے، اور تمہیں دکان سے، کارخانے سے، فیکٹری سے ملتا ہوا نظر آ رہا، دیا ہوا میرا ہی ہے. کون سی ایسی کانفرنس ہوئی ہے کہ گاہک تقسیم ہو گئے، تم نے اس دکان پہ جانا ہے، اس پہ نہیں جانا؟ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے. دیا ہم نے ہے، خرچ کرو. اس لیے اس امت کا قومی مزاج سخاوت کا رہا ہے. اس امت کا قومی مزاج سخاوت کا رہا ہے. اس امت کے کچھ افراد تو بخیل ہوتے ہیں، لیکن قومی مزاج امیر غریب کا سخاوت کا رہا ہے. دیگر قوموں میں کچھ لوگ تو سخی ہوتے ہیں، لیکن ان کا قومی مزاج سخاوت کا نہیں ہوتا. اس امت میں کچھ بخیل تو ہوتے ہیں، لیکن قومی مزاج جو اسلام نے بنایا ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اس کا غریب بھی سخی ہے، امیر بھی سخی ہے. اس لیے کہ السخی حبیب اللہ، سخی تو اللہ کا پیارا ہوتا ہے. سخی تو اللہ کا پیارا ہوتا ہے. بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے. تو اس کا قومی مزاج اس امت کا، مسلمانوں کا سخاوت رہا ہے. اور سبحان اللہ، کہاں ہم نے دیا ہے واپس کر دو تھوڑا سا. لیکن جو تم نے واپس کیا ہے نا، اس سے تمہارا تعلق نہیں ختم ہوا. چالیسواں حصہ جو واپس کیا ہے، یہ کچھ جو ہم نے واپس کیا ہے، اس سے تمہارا تعلق نہیں ختم ہوا. دنیا میں تو فرما دیا کوئی قرض دے تو اس پہ سود نہ لو، اس لیے کہ اس نے قرض لیا ہی اس لیے کہ وہ ضرورت مند ہے. پھر اس کا خزانہ محدود ہے، تم سود لوگے تو اسے بڑی تنگی آئے گی، تکلیف ہوگی. حرام بتایا ہے سود. لیکن جب خود قرض لے رہا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا تعلق یہ قرض ہے، تو میں تمہیں 10 کا 10 70 گنا دوں گا. اور 70 گنا بھی نہیں، 700 گنا دوں گا. فرمایا 700 گنا بھی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اتنا دوں گا کہ جتنا مولا چاہے گا. بتائیے اب بھی کوئی مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ اور اب کوئی بخیل ہوتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے. اللہم آت ممسکا تلفا، پھر بد دعائیں لیتا ہے فرشتوں کی، اے اللہ جو روک روک کے مال رکھتا ہے نا، تو اس کا مال ہلاک کر دے. اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنا تو اسے اور دے اور دے اور دے. ہم اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کراتے ہیں نا، دعائیں کرو. اس شخص کے لیے اللہ کی وہ مخلوق جو گناہ بھی نہیں کرتی، فرشتوں کی وہ دعائیں کرتی. تو مسلمان سخی ہوتا ہے، غریب بھی امیر بھی سخی ہوتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، اور ان کی دولت دو چند آدمی نہیں لے کے آیا کرتے تھے، اونٹوں پہ آیا کرتے تھے.
اور تجوریوں میں نہیں رکھتے تھے، ڈھیر لگ جایا کرتے تھے. یمن سے آ رہا ہے، شام سے آ رہا ہے، ڈھیر لگ جایا کرتا تھا اشرفیوں کے. لیکن آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ سبحان اللہ. میں بتاؤں حدیبیہ میں کتنے لوگ شریک ہوئے؟ 1400. ان کی فہرست لے آؤ، ان کے فہرست لے آؤ. برتن اٹھایا اور سب کے گھروں میں وہ اشرفیاں برتن بھر بھر کے پہنچا دی. اور وہ بدر میں کتنے لوگ شریک تھے؟ 313. چلو یہ ان کے گھر میں ہدیہ تحفہ دے کے آ جاؤ. اچھا احد میں کتنے تھے؟ اتنے تھے، ان کے گھروں میں دے کے آ جاؤ. اور سبحان اللہ جن کے گھروں میں جاتا وہ بھی کہتے اتنی ہم کیا کریں گے، وہ آگے تقسیم کر دیا کرو. شام ہوتی تو یہ اشرفیوں کا ڈھیر ختم ہو جاتا. دور اندیش تھے، عقل مند تھے، بہت ہی سمجھدار تھے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہوا وہ تو یہیں رہ جائے گا، جو تم نے اللہ کے خزانے میں جمع کر دیا وہ حقیقت میں کرنسی محفوظ ہو گئی. سمجھدار لوگ تھے، دور اندیش تھے. جہاں ضرورت زیادہ پڑے گی وہاں زیادہ سرمایہ کاری کیے، جہاں زیادہ ضرورت پڑے گی وہاں زیادہ سرمایہ اکٹھا کر لیا. دور اندیش تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو بھانجے تھے آپ کے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے، اشرفیوں کی ایک تھیلی بھر کے بھیجی کہ کام آئیں گے. رکھی. ویسے عورت کا دل کمزور ہوتا ہے، خرچ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن سبحان اللہ یہاں تو مزاج ہی کچھ اور تھا. شام تک سارا تھیلا خالی کر دیا. خادمہ کہنے لگی آپ 3 دن سے بھوکی ہیں، فاقہ ہے، کچھ تو رکھ لیتی. فرمانے لگی پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سبحان اللہ، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ اس امت کا مزاج تھا خرچ کرنے کا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلطنت سنبھالی تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک کاغذ، ایک قلم صاف لکھ کے خالی بھیجا. اور یہ پتہ تھا کہ حسن بڑے سخی ہیں، بڑے سخی ہیں. تو فرمایا اس پہ جتنا آپ سالانہ ماہانہ چاہیں گے لکھ دیں، آپ تک ہر ماہ یا ہر سال پہنچ جایا کرے گا. تو حضرت حسن نے لکھا 1,00,000 درہم سالانہ. سال کے بعد جب آتا تو 3 دنوں میں سارا خرچ کر دیا کرتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا لا خیر فی الاسراف. اسراف میں تو کوئی خیر نہیں ہے. تو حسن نے جواب دیا لا اسراف فی الخیر. خیر میں تو اسراف ہوتا ہی نہیں. 1,00,000 خرچ کریں، 2,00,000 خرچ کریں، اس میں تو اسراف ہوتا ہی نہیں. مزاج تھا خرچ کرنے کا. سبحان اللہ. کمی نہیں آتی، اور کمی آئے گی بھی کیوں جب اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں آئے گی. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ بڑھے گا. تنگی ختم کرنی ہے نا، معاشی تنگی ختم کرنی ہے. صدقہ دینے کا مزاج بناؤ، اللہ تنگی ختم کر دیں گے. اور یہ تنگی ختم کرنے کا نسخہ یقینی ہے جو اللہ نے بتایا. ہم وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ وظیفہ پڑھا رہا ہے وہ نہیں کرے گا. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ مال بڑھے گا، مال بڑھے گا. بھی اللہ سے بڑا کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ خزانے اس کے پاس ہیں، دینا اس نے. جب دینا اس نے، خزانے اس کے پاس ہیں، کہہ رہا ہے وہ ہے میں بڑھا دوں گا.
جب بندہ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کیا کرتا ہے نا، تو مالی بدعمالیوں سے محفوظ رہ جاتا ہے، مال میں بدعمالیوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو مالی ذمہ داریاں جو فرائض ہیں، حلال کمائے، جائز کمائے، حرام سے بچے، خیانت سے بچے، ان تمام بیماریوں سے، کمزوریوں سے محفوظ ہو جاتے جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا اور کثرت سے خرچ کرتا۔ پھر مال جتنا اچھا ہوتا ہے، جتنا پاکیزہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا کھیتی بڑھیا ہوتی ہے، کھیتی بڑی ہوتی ہے۔ دیکھو نا، بیج اچھا ہو، کاشتکاری بھی جانتا ہو، زمین بھی بڑھیا ہو، تو بتائیے جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو پیداوار بھی بڑی اچھی ہوگی۔ بیج مریل ہو، کاشتکار کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، زمین کتنی اچھی کیوں نہ ہو، کوئی نہیں پھلانا۔ بیج اچھا ہو، لقمہ حلال ہو، حرام سے کچھ نہیں ملنا، حرام خرچ کرنے سے بھی کچھ نہیں ملنا، حرام خرچ کرنے والا کوئی سخی نہیں ہوا کرتا۔ بیج اچھا ہو اور کاشتکاری بھی جانتا ہو کہ مال بھی پاکیزہ ہو اور اخلاص بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اخلاص بھی ہو، بیج بھی اچھا ہو، کاشتکاری بھی جانتا ہو، زمین بھی اچھی ہو۔ کیا مطلب؟ مال بھی اچھا ہو، اخلاص بھی ہو، اور جہاں جس مصرف میں خرچ کر رہا ہے وہ مصرف بھی ٹھیک ہو۔ مال تو بڑا پاکیزہ ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے وہاں خرچ کر رہا ہے جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے، گناہ ملے گا۔ صرف خرچ کر لینے کا نام سخاوت نہیں ہے، بس اوقات وبال بن جاتا ہے، بس اوقات پکڑ ہو جاتی ہے۔ ارے میں جہاں خرچ کر رہا ہے وہاں خرچ کرنے کا حکم بھی ہے، وہ مصرف بھی ہے، تو مال بھی پاکیزہ، اخلاص بھی موجود، مصرف بھی بڑھیا، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کریم کہہ رہے 700 گنا، 700 یہ کم از کم ہے، پھر 700 گنا۔ اور ویسے میرے عزیزو، دیکھنے میں یہی آتا ہے، جب آمدنی اچھی نہیں ہوتی تو خرچہ بھی اچھا نہیں ہوتا، جب آمدنی اچھی نہیں ہوتی تو خرچ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب لوگ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آمدنی کیسی ہے۔ ہم خرچ کی جگہوں سے پہچان لیتے ہیں کہ اس کی آمدنی کیسی ہے، اس لیے کہ اچھا مال ہی اچھی جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ جب آمدنی اچھی نہیں ہوتی تو اس کا خرچ بھی اچھا نہیں ہوتا، وہ رسم و رواج میں لگتا ہے، وہ نام و نمود میں لگتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی میں لگتا ہے، وہ اسراف میں ضائع ہو جاتا ہے، دنیا بھی ضائع، آخرت بھی برباد۔ صرف اس لیے خرچ کر رہا کہ لوگوں کی زبانوں پہ میری تعریف ہو، لوگ واہ واہ کہیں، مال بھی ضائع، آخرت بھی برباد۔ تو سخاوت اس امت کا مزاج رہا ہے، اچھا کماتا تھا اور بڑھیا خرچ کیا کرتا تھا۔ من این اکتسب وفیما انفق، صرف یہ بھی سوال نہیں ہونا کہ مال کمایا کہاں سے، اگلا سوال بھی ہونا ہے مال خرچ کیسے کیا، مال خرچ کہاں کیا، یہ سوال بھی ہونا۔
تو مسلمان حلال کماتا تھا اور خوب خرچ کیا کرتا تھا، سخی ہوتا تھا۔ حلال اس لیے کماتا تھا کہ لقمہ حلال یہ اللہ کے پیار کی، اللہ کے قرب کی شرط اول ہے، بنیادی شرط ہے۔ آمدنی خراب ہے، اسے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا، اس کے روح میں نور نہیں آ سکتا، اسے عبادات کا نور نہیں مل سکتا۔ شرط اول ہے حلال، اور جب اللہ نے دے دیا اب بخل نہیں، پھر بھی وبال ہو جائے گا، پھر بھی وبال ہو جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس رقم میں زکوٰۃ کی رقم ملی رہتی ہے، جس رقم میں زکوٰۃ کی رقم ملی رہتی ہے، تو یہ وہ گناہ ہے جس سے اس کا اصل مال بھی برباد ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا مال ملے رہنا کا مطلب زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ پوری نہیں دی، ٹال مٹول کرتا رہا، پورے سال زکوٰۃ اس کے پاس رہی، تو مسلسل اس کا مال خطرے میں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کو زکوٰۃ دے دی اور اس نے کہا غریب کو دے دینا، اس نے اپنے اوپر خرچ کر لیا۔ امیر تھا، اس نے اپنے مال میں اس کو جمع کر لیا، تو اس کا اصلی مال بھی ضائع ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، پھر زکوٰۃ کی رقم لے رہا ہے، اپنا اصلی مال بھی برباد کر رہا ہے۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب تم زکوٰۃ دو گے نا، یہ تو ایسا ہے جیسے تم اپنے مالوں کو کلوں میں محفوظ کر لو گے۔ حتیم میں بیٹھے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خبر آئی فلاں شخص کا مال پانی میں ضائع ہو گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس بیت اللہ کے رب کی، کسی کے خشکی اور تربی مال ضائع نہیں ہوتا، ہاں اس نے زکوٰۃ صحیح نہیں ادا کی، اس نے زکوٰۃ صحیح نہیں ادا کی۔ دنیا میں بھی اس کے ثمرات ملتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں، پھر جس کو دے رہے ہو اس کو اپنا محسن سمجھو، وہ نہ ہوتا تمہیں صدقہ زکوٰۃ کی عبادت کی توفیق کیسے ملتی؟ اور اگر تم اسے ذلیل کرو گے، اسے حقیر جانو گے، اس پر احسان جتلاؤ گے، اپنی عبادت ضائع کر دو گے۔ احسان جتلانا ہے نا، بہتر ہے اسے نہ دو، نیکی برباد گناہ لازم۔ وہ محسن ہے تو ممنون ہو رہا اس کے، اسے رسوا نہ کرو، اسے کمتر نہ سمجھو، اسے حقیر نہ جانو، اس پہ احسان نہ جتلاؤ، اپنی نیکی ضائع کر دو۔ ہاں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس اللہ کریم نے تمہیں مال دیا ہے اور تمہیں مال کی عبادت کی سعادت ملی ہے، تمہیں اس عبادت کی سعادت ملی ہے۔ نہ دیتے تو تم یہ عبادت کر سکتے،
اب تو اس کی برکتیں یہاں بھی لے رہے ہو، انعام یہاں بھی لے رہے ہو، آخرت میں بھی ذخیرہ ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کر. تو مسلمان سخی ہوتا ہے. اور بخل کا بدترین درجہ یہ ہے کہ آدمی فریضہ زکوٰۃ بھی صحیح ادا نہ کرے. یہ بخل کا بدترین درجہ. اور ایسے بخیل کے لیے بتایا کہ اس کی دولت، اس کا پیسہ جہنم میں اسے گرم کر کے اس کے پہلوؤں کو اور اس کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تیرا خزانہ جس کو تو جمع رکھ کر کے رکھے کرتے ہو. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کا مزہ. یہ بدترین بخل کی سزا ہے کہ فریضہ زکوٰۃ بھی صحیح ادا نہیں کر پا رہا. ورنہ مسلمان تو سخی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے، کہ جہاں تقاضا ہے خرچ کرنے کا، جہاں ضرورت ہے دین کو تمہارے پیسوں کی، وہاں خرچ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. مسلمان تو بڑے ہوا کرتے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گزر رہا تھا، آپ نے واقعہ سنایا کہ بادلوں سے آواز آ رہی تھی فلاں اس کے زمین پہ برسنا ہے. بادلوں سے ایک آدمی کی آواز آ رہی. بادل کی نیچے نیچے گیا اور ایک خاص زمین پہ دیکھا کہ ایک آدمی وہاں کھیت بنا رہا ہے اور یہ بادل اس کی زمین پہ صرف برستے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں. بڑی حیرانگی ہوئی کہ کہاں سے یہ بادل چلا ہے اور اس کی زمین پہ برس رہا ہے، کون سی ایسی خوبی ہے اس میں. پوچھا کیا کرتے ہو؟ کیا جتنی پیداوار ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ دوبارہ اس زمین پہ لگا دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر کی ضروریات میں رکھتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. پھر آسمان بھی خدمت کرتے ہیں نا، پھر زمین بھی خدمت کرتی ہے نا، پھر اللہ کے مخلوق بھی خدمت پہ لگ جاتی ہے نا. یہ مزاج تھا مسلمانوں. زکوٰۃ تو آخری درجے کی بات ہے. اور بھائی کمی کوئی نہیں آنی، بڑھوتری ہونی ہے، اضافہ ہی ہونا ہے، برکت ہی ہونی ہے. جہاں لاکھ لگیں گے نا وہاں اللہ ہزاروں میں کام کر دیں گے، اور جہاں ہزاروں میں لگتے ہیں نا اللہ وہاں سے اسے عافیت سے نکال دیں گے. اب دنیا دیکھتی ہے کثرت کو، آئے کتنے، ارے میاں کام کتنے آئے، جتنے زیادہ آئے اتنی خواری زیادہ ہوئی. کم آتے برکت ہوتی تو راحت تو ملتی، سکون تو ملتا، فائدہ تو اٹھاتے. اب تو ایسا لگتا ہے کہ تجوریاں بھر گئیں، اس کی چوکیداری کر رہا ہے، ادھر دے دو ادھر دے دو ادھر دے دو، سارے مصائب بھی لگ رہے ہیں. کثرت بہت. تو جب بدن میں اللہ کا حق پورا ہوتا ہے، بدن میں برکت آتی ہے. جب بدن کے اندر اللہ کی عبادت کر کے بدن کی زکوٰۃ نکلتی ہے، یہ پاک صاف ہونے لگتا ہے، یہ مبارک ہو جاتا ہے. مال میں اللہ کا حق نکلتا ہے، مال میں زکوٰۃ نکلتی ہے، مال میں اللہ کے حکم پورے ہوتے ہیں، اللہ اس مال کو مبارک بناتا ہے، اس مال میں برکت آ جاتی ہے. پھر جتنا بچتا ہے اللہ رب العزت اسے اس کے لیے مفید بنا دیتے ہیں، اس میں اس کے لیے نفع رکھ دیتے ہیں.
اور مال میں اس سے بڑا کیا نفع ہوگا کہ اللہ رب العزت اس مال سے ایمان کی حفاظت فرما دیں اور اس مال سے آدمی کو دل کا سکون مل جائے. اس کے مقابلے میں دنیا کی سلطنت ہیچ ہے نا. لیکن اگر مال صاف نہیں ہوتا تو نہ ایمان بچتا ہے نہ سکون ملتا. چیزیں آ جاتی ہیں سکون کی، سکون نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا. تو میرے عزیزو، سخاوت کا مزاج ہو، خرچ کرنے کا مزاج ہو، اور کس لیے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو راضی کرنے. اور جتنا بڑھیا مصرف پہ خرچ کرو گے اتنے اس کا پیداوار بڑھیا ہوگا. آپ سرمایہ کاری کہاں کرتے ہیں؟ جہاں نفع زیادہ ہوگا. تو پھر ایسی مصارف میں دیکھیں کہ کہاں خرچ کرنے کا نفع زیادہ ہے. بعض جگہ پر خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، فریضہ بھی ادا ہوتا ہے، زکوٰۃ کے فریضے کا ثواب ملتا ہے، صدقے کے نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے. لیکن ماشاءاللہ ایسی جگہ پہ کرتا ہے کہ جہاں دین زندہ ہو جاتا ہے، دین کی حفاظت ہوتی ہے، دین کی اشاعت ہوتی ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور وہاں سے ہزاروں لاکھوں خیر کے کام ہوتے ہیں. کیا کمائی ہو جاتی ہے، کیا کمائی ہو جاتی ہے. دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جب دیکھو نا تو رشک کرو اور اپنے اندر ایک خواہش پیدا کرو، کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا، کاش کہ میری اولاد بھی ایسی ہو. دو قسم کے لوگ، صرف دو قسم کے لوگ جو واقعی رشک کے قابل ہیں، غبطہ کے قابل ہیں. صرف دو قسم کے لوگ جنہیں دیکھو تو چاہو، اندر خواہش پیدا، کاش کہ میں ایسا ہوتا. فرمایا ایک وہ خوش نصیب آدمی جسے اللہ نے علم دیا ہے اور اس علم کے لیے وہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ ڈال رہا ہے، ہدایت کے راستے پہ ڈال رہا ہے. اس علم سے لوگوں کی زندگیوں میں اللہ سے تعلق بنا رہا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہا ہے، اور اس علم کے مطابق انصاف کے فیصلے کر رہا ہے. ایک تو وہ خوش نصیب آدمی. اور فرمایا دوسرا وہ رجل آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ نے مال دیا ہو اور پھر اللہ نے اسے توفیق دیا ہو کہ وہ مال اللہ کی رضا پہ خرچ ہو رہا ہو. فرمایا یہ بھی وہ خوش نصیب ہے کہ اگر کہیں نظر آ جائے نا تو اپنے اندر خواہش پیدا کرو کہ کاش کہ میں بھی ایسی نیکی کرتا، میں بھی ایسی نیکی کرتا. تو ایسے خوش نصیب ہمیشہ رہتے ہیں، ہمیشہ ایسے رہتے ہیں جن کا مال تعمیر کا کام کرتا ہے، تربیت کا کام کرتا ہے، خیر پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے لیے دنیا آخرت میں نفع کا باعث بنتا ہے. منت میرے عزیزو، مال وبال بنتا ہے. تھوڑا سا مال کیا آ جاتا ہے، یہ اللہ کی بندگی سے ہی دور ہو جاتا ہے. اس کی پیشانیاں اللہ کے سامنے جھکنے سے محروم ہو جاتی ہے، اس کی زبان قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جاتی ہے، اس کا اللہ کے گھر میں آنا یہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. اور ایک مال ایسا ہے ماشاءاللہ، نعم المال للرجل صالح، وہ مال بہت ہی اچھا ہے جو کسی اچھے اور نیک آدمی کے ہاتھ میں آ جائے. کہ مال کیا آیا، خیر ہی خیر پھیلنے لگ گئی، خیر ہی خیر پھیلنے لگ گئی. نعم المال للرجل صالح. تو پھر یہ مال اس کے حق میں اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب غربا تشریف لائے اور مالداروں پہ رشک کرنے لگے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی انہیں مزے دے رکھے ہیں اور اپنے مال سے اپنا اللہ کو خوب راضی کرتے ہیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہ آخرت میں بھی بڑے اچھے اسٹیٹس کی زندگی گزاریں گے، یہاں بھی بڑے مزے کے وہاں بھی بڑے مزے کے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوصلہ افزائی میں فرمایا تم نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تم نیکیوں میں ان امیر لوگوں کے برابر پہنچ جاؤ گے۔ لیکن وہ امیر تو واقعی امیر تھے، اللہ نے مال بھی دیا تھا، عقل اور دانش بھی دی تھی، اللہ نے مال بھی دیا تھا، بصیرت بھی دے رکھی تھی، اللہ رب العزت نے مال بھی دیا تھا اور دور اندیشی بھی دے رکھی تھی۔ وہ نیکیاں انہوں نے بھی شروع کر دی جو غریبوں کو اللہ کے نبی نے بتائیں۔ پھر وہ غریب حاضر ہو کہ یا رسول اللہ وہ نیکی آپ نے ہمیں بتائی ہے، ان مال والوں نے بھی وہی شروع کر دی، پھر یہ ہم سے آگے ہو گئے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ مال بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو یہ بھی مال بڑی نعمت ہے، پھر جس کے حق میں یہ مال فضل بن جائے، ورنہ تو میرے عزیزو وبال ہی رہتا ہے، چوکیداری ہی رہتی ہے، خواری کر دیتا ہے۔ وہ نہ دنیا میں اس سے فائدہ اٹھا پایا، نہ سکون ملا، نہ راحت ملی، نہ چین ملا، نہ ایمان بچا، نہ آخرت سنوری۔ ارے میاں کیا فائدہ اس دولت کا؟ تو نعم المال للرجل الصالح، بڑا اچھا مال ہے کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں آئے کہ مسلمان اس مال میں سخاوت کرے، سخی بنے اور اس مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر خرچ کرنے والے بنے۔ تو میرے عزیزو فریضہ زکوٰۃ یہ تو سخاوت کا آخری درجہ ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں دیتا تو بخل کے انتہائی درجے پہ، ورنہ مسلمان مال بھی فریضہ زکوٰۃ بھی اہتمام سے ادا کرتا ہے اور صدقہ خیرات کو بھی اپنے مال میں حصہ جگہ دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اپنی اللہ سے مال کی برکتیں لیتا ہے، مال کی برکتیں۔ تو جب بھی طبیعت تنگ ہو رہی ہو نا تو اللہ رب العزت نے اس تنگی کا نسخہ یہ بتایا کہ یہ سوچ دیا کرو کہ تمہیں دیا کس نے، اور اپنے بچے کو سامنے رکھ دیا کرو کہ اسے آپ 1 روپے دے دیں اور کہیں 2 پیسے مجھے واپس کر دو، کتنا خوشی سے واپس کرے گا۔ 10 روپے دے دیں 1 روپے واپس کر دو، کتنی خوشی سے واپس کر دے گا۔ تو جب اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے تم بھی اس کے راستے میں ایسی خوشی سے ادا کرو، اور خوشی سے ادا کرو، پھر اللہ رب العزت تمہیں اس مال کی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیزو مصرف بھی بڑھیا ہو، مال بھی اچھا ہو، نیت بھی اچھی ہو، اور آخری چیز کیا ہے؟ ربنا تقبل منا۔ پھر اب دعا کریں اے اللہ اب تو قبول بھی فرما دے، جو آداب تھے، جو اہتمام تھا، جو مجھ سے بن سکتا تھا وہ میں تیرے راستے میں خرچ کر دیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اب تو قبول بھی فرما دے، اب تو قبول بھی فرما دے۔ بڑی سے بڑی عبادت کی توفیق ملے تو اللہ سے قبولیت مانگ، اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگ کرو تاکہ وہ عبادت کہیں غرور میں مبتلا نہ کر دے، عجب میں مبتلا نہ کر دے، بڑائی میں مبتلا نہ کر دے کہ مولا مجھ سے تو جو بن پاتا ہے وہ کر دیا، اب تو فضل فرما دے، قبول بھی فرما دے۔ تو میرے عزیزو بدن کی عبادت بھی اللہ کا حق ہے، آبرو کی عبادت کا بھی اللہ کا حق ہے، اور مالی عبادت میں بھی اللہ کا حق ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی عبادت ہو۔ اللہ ہمیں زندگی نصیب فرما دے تو بندگی والی عطا فرمائے، خاتمہ ہو تو اللہ کی بندگی کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل خير أمرنا آخرنا وخير أملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة یا ارحم الراحمین. ہم سبھی کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، عافیت اور صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. مولا کریم زندگی برکت والی عطا فرما، رزق برکت والا عطا فرما، صحت برکت والی عطا فرما، اپنی نعمتوں میں برکتیں عطا فرما. یا ارحم الراحمین بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے، بری صحبت سے محفوظ فرما. حادثات، سانحات، موذی اور دہرپا بیماریوں سے، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما. اپنے فضل سے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات کی، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کی آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمیشہ اولادوں کی تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. جو بچیاں گھروں میں ہیں مولا کریم ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. ہمارے گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے محفوظ فرما. محبتوں کی زندگی، راحت کا ماحول نصیب فرما. اے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. مسلمانوں کو باہمی اسلامی اخوت عطا فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما. نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اہل اسلام کو اس سے محفوظ فرما. اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما. وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما. شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما. مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا